نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بچے کے بولنے میں تاخیر اگر بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے، اکثر طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولنے میں تھوڑی دیر کر دیتے ہیں، اور جو بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو لیکن سنتا صحیح ہے تو سمجھ لیں کہ وہ پیدائشی گونگا نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے اگر 2-3 سال تک نہیں بولتا، 3-4 سال تک نہیں بولتا، تو پھر یہ فکر کی بات ہے۔ اس کے لیے ضرور آپ کو تگ و دو کرنی چاہیے، آپ کو پوری اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارا ایک عمل ہے اور بہترین قسم کا عمل ہے، قرآن مجید کی آیات کا عمل ہے۔ آپ اس کو اپنے تجربات میں لائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک سفید کاغذ لے لینا ہے، اور آپ نے بازار سے تھوڑی سی زعفران لے لینی ہے، اور عرق گلاب کے ساتھ زعفران کے اوپر عرق گلاب ڈال کے اس کو قلم کے ساتھ تھوڑا مکس کر لینا ہے۔ تھوڑا جب مکس ہو جائے تو پھر آپ اس کو ڈبو کے، قلم اس کے اندر ڈبو کے، پھر آپ نے یہ آیات تحریر کرنی ہے۔ سورۃ حدید کی پہلی 5 آیات ہیں، اور سورۃ حدید کی جو پہلی 5 آیات ہیں، یہ بزرگوں کے نے اس بارے میں بڑی تحقیقانہ، محققانہ اس کے بارے میں بڑی گفتگو کی ہے۔ وہ ایک بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں وہ پوری ذکر نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک لب لباب اس کا ضرور بتا دوں۔ یہ سورۃ حدید کے بارے میں اکثر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، آپ کو طرح کی مشکلات، پریشانیاں اور مصائب کے لیے بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ آپ اس کو اگر یہ پہلی 5 آیات پڑھیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اب میں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، بس اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ تو جس چیز کے لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بولنے میں آپ کو پریشانی دلا رہا ہے، بول نہیں رہا، آپ کا کوئی جاننے والا عزیز و اقارب میں سے کسی کا بچہ ہے، تو اس کے لیے یہ پہلی سورۃ حدید کی پہلی 5 آیات کیا ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ یہ 5 آیاتیں ہیں، اور اس کو آپ نے جو لکھنا ہے، لکھ کر تعویذ جیسے میں نے آپ کو بتایا زعفران کے ساتھ آپ نے سفید کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے۔ یہ تعویذ آپ نے تھوڑا پانی کے اندر بھگو دینا ہے، تھوڑا پانی بچے کو سارا دن شام تک یہی پانی پلانا ہے، عشاء تک، سوتے تک۔ یہ 1 دن کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ اور یاد رکھیے، جو چیز بچے کو آپ کھلائیں گے اس کے اندر یہ پانی مکس کرتا رہنا ہے۔ جو چیز بچہ کھاتا ہے، حتیٰ کہ فروٹ بھی کھاتا ہے، تو اس کے پانی کے ہلکے چھینٹے لگا دیں۔ تو یہ پانی کوشش کریں کہ یہ پانی بار بار اس کے اندر جائے۔ یہ تھوڑے دن ہی کے اندر انشاءاللہ، اور روزانہ کا تعویذ نیا بنانا ہے۔ یاد رکھیے، اب پرانا تعویذ کام نہیں کرے گا، ہر بار یعنی ایک تعویذ پورا ہفتہ پلاتے رہیں تو یہاں روزانہ آپ کو صبح اٹھ کر ایک نیا تعویذ تیار کرنا پڑے گا، اور شام تک، مطلب رات سونے تک، جب تک وہ بچہ سو نہیں جاتا اس وقت تک آپ کو یہ عمل پانی پلاتے رہنا ہے۔ جب بھی بچے کو پانی کی طلب ہو، کوئی مشروب پی رہا ہے، کوئی فروٹ کھا رہا ہے، جو چیز کھانے کی اس میں پانی مکس کرتے جائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں کے عمل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔